اور سچائی صحافت ہے۔ جب ہم نے سنا ایک معزز استاد جناب جلال الدین کے اکاؤنٹ سے بہت سارا روپیہ غائب ہوا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ نے اتنے ملک پر حکومت کی، کیا آپ کی دلی مبارک میں کوئی ایسا شوق باقی مت رہا؟ تو جواباً انہوں نے فرمایا، کاش میں مدرس ہوتا۔ یعنی اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استاد محترم کا عزت کیا ہے، اور اسی استاد محترم سے اس کی عزت پر کھلواڑ کیا جائے ناقابل برداشت ہے۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے جموں کشمیر بینک برانچ خان صاحب سے اپروچ کیا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جلال صاحب نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی لون کے لیے، جلال صاحب نے ہمارے ہاں کوئی درخواست نہیں دی۔ جلال صاحب کے اکاؤنٹ میں لگ بھگ کچھ پیسے تھے 3 لاکھ تک، پھر ان کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ آئے ہیں لون کے، تو یہ بن گئے لگ بھگ 13 لاکھ روپے۔ تو دوسرے دن جب جلال صاحب آئے تو ہم نے اس سے کہا، یار آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو اس میں کچھ پیسے نکالے گئے، آپ ذرا دیکھیے یہ کیسا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے موقع دیجیے، میں گھر جاؤں گا اور میں گھر پر معلوم کروں گا یہ کیا ہوا۔ دوسرے دن یعنی 9 تاریخ کو جلال صاحب آتے ہیں بینک پر، وہ اپلیکیشن لاتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ بند کیا جائے، لیکن یہ 9 تاریخ تھی، 9 اگست، بقول بینک سٹاف۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 ہی کو سارا پیسہ غائب ہوا تھا اکاؤنٹ سے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں درخواست دی تو اس وقت کھاتا ختم ہوا تھا، اس وقت جلال صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ہم نے ان سے کہا، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسا ہوا؟ اگر جلال صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی، میں نے ایم پی سے پیسہ نہیں کیا، میں نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی، تو یہ کیسا ہوا؟ جواباً انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا کہنا ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب تو کیس سائبر کے پاس ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلد ہی سامنے آئے گا، لیکن جب تک یہ سامنے آئے گا ہمارے معزز محترم استاد جلال الدین صاحب باقی طور پریشان ہے، وہ ہی نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ پریشان ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا اور اصلی بات کیا ہے؟ ہم نے محترم جلال الدین سے بات کی تو انہوں نے جواباً یوں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جو آپ کا کہنا ہے میں سچ کہتا ہوں، جو سچ ہے وہی حقیقت ہے۔ جب 8 تاریخ کے 2:45 بجے تھے تو میرا دوسرا ساتھی تھا، استاد ہے، اس کو میرے اکاؤنٹ 2546 جو راجستھان میں چل رہا تھا اس میں سے 700 روپے ٹرانسفر کرنے تھے۔ جب میں نے ٹرانسفر کیے تو مجھے میسیج آئی کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے میسیج دیکھا تو اس میں مجھے میسیج آیا کہ جو آپ کا اکاؤنٹ راجستھان میں چل رہا ہے اس میں سے 41,900 روپے ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ تو پھر میں نے اسی وقت وہاں کا جو انچارج علی محمد وگے ہے، برانچ مینیجر، اس سے بہت کوشش کی کہ آپ میرا فون کیا تو، لیکن انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ بار بار انتھک کوشش میں نے کی تو انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے اس کو میسیج بھی کی تو لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد 4 بجے کے قریب جو میرا اکاؤنٹ 432 خان صاحب میں یہ ملازم ای سی سی ہے، تو اس میں اس وقت 2,66,000 روپے تھے۔ تو میرے کو ایک میسیج آیا کہ آپ کے اس اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپیہ ہے وہ نکل چکا ہے۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں جو یہ ایم پی ہے اس کے ذریعے دوسرے اکاؤنٹ میں یہ باقی کا پیسہ ٹرانسفر کروں، لیکن میرا وہ جو ایم پی ہے وہ ہیک کیا گیا تھا۔ تو میں نے اکاؤنٹ موبائل نمبر سے چاہا تو کہنے لگے کہ جو آپ کا یہ موبائل نمبر ہے یہ بینک کے ساتھ رجسٹر نہیں ہے۔ تو اتنے میں دوسری میسیج آئی کہ 1 لاکھ اور نکال لیا گیا۔ تو اس کے بعد تیسری میسیج آئی 50,000 اور چوتھی میسیج آئی کہ 1,500 بھی نکالے گئے۔ اس طرح جو یہ اس اکاؤنٹ ہے اس سے 2,66,000 روپے نکالے گئے۔ تو 4 بجے تو میں نے اسکول سے چھٹی کرنے کے باوجود صبح میں بینک پر پہنچا تو وہ سارے ملازم وہاں تھے۔
جو مین گیٹ تھا وہ بند تھا. میں نے کوشش کی تو گارڈ سیڑھیوں پر کھڑا تھا, کسی سے بات کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ مجھے اندر آنے دے. اس نے کہا کہ چھٹی ہو چکی ہے. میں نے کہا نہیں, میرے ساتھ فراڈ ہو چکا, آپ میری بات سنیں. جو ہی وہ گیٹ پر آئے تو میں نے ان کو آپ کہا, انہوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی. جو ہی میں اندر کمرے میں داخل ہوا تو تمام ملازم وہاں تھے. میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسے 2 اکاؤنٹ ہے, اس سے اتنے 3 لاکھ سے اوپر پیسے نکال لیے گئے. جو ہی انہوں نے چیک کیا تو واقعی نکالا گیا تھا. تو وہاں شاداب ہے, وہ جو نچلی منزل میں کام کر رہے, اس نے مجھے ساتھ لیا اور وہاں گیا. اور اس نے جب اپنا یہ سسٹم کھولا تو اس میں سے اسٹیٹمنٹ جو نکالا تو اس میں سے جو راجستھان کا اکاؤنٹ تھا اسے 31,900 روپے, اور جو خان صاحب کا بینک ECC اس میں سے 2,66,000 روپے تھے وہ نکالے تھے. اور اس نے مجھے اسی وقت کہا کہ آپ ایسے جاؤ تھانے میں جا کر FR لانچ کرو. تو میں نے اسی وقت اردو میں, سادہ اردو میں ایک اپلیکیشن لکھی کہ جو میرا اکاؤنٹ ہے یہ فریز کیا جائے. میری آنکھوں کے سامنے شاداب نے جو یہ میرا اکاؤنٹ ہے فریز کیا, اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب میں کنسرن تھانے میں گیا, SHO صاحب سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو, آپ سائبر میں چلا جاؤ کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت کچھ کی سر, کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے رپورٹ مانگے, کہنے لگا. لیکن اس وقت جو 5 سے زیادہ بج چکے تھے, اس وقت میں کہیں نہیں جا سکا. جو ہی میں گھر پہنچا تو شام کو جب میں سو گیا, سویرے 4:15 بجے میں نیند سے بیدار ہوا. وضو کرنے کے لیے میں جا رہا تھا, میرے موبائل پر میسیج آئی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10,15,000 روپے سینکشن ہوا ہے. جب میں نماز سے فارغ ہوا, سچ مچ میں نے دیکھا کہ 10,15,000 تھے, لیکن ایک میسیج آئی کہ 1 لاکھ روپیہ نکل گیا. اسی طرح 1 لاکھ کر کے 9:15 بجے تک, یعنی کہ 9 تاریخ کی 9:15 بجے تک یہ جو 10,15,000 ہے یہ بھی نکالے گی. اس کے بعد جب میں پھر سکول سے بینک پر پہنچا تو وہاں مینیجر صاحب بھی تھے, جو پورا عملہ وہاں تھا. میں نے انہیں کہا کہ اگر رات کو میں نے جو میرا اکاؤنٹ ہے یہ فریز کیا گیا ہے, یہ تو انفریز ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ملی بھگت کی ہے. تو جو میں اس کے بعد یہ لون سینکشن ہوا ہے, کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے پھر اس کے کیا کیا, انہوں نے مجھے یہ وہ اسٹیٹمنٹ دیا, کہنے لگے آپ سائبر میں چلے جاؤ. جو ہی میں بڑگاؤں میں پہنچا تو ایک بینک سے مجھے ایک لیڈیز فون کرتی ہے کہ میری بات جلال الدین سے ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا آپ کے نام پر 5 لاکھ کا لون سینکشن ہوا ہے, میں یہ ریجیکٹ کروں یا سینکشن کروں؟ میں نے کہا میڈم جی میرے ساتھ پہلے فراڈ ہو چکا ہے, مہربانی کر کے اس کو ریجیکٹ کیے. تو اس نے وہ ریجیکٹ کیا. وہ جو میرا کیس ہے اس میں وہ سائبر میں ہے, اس پر ان کا نمبر بھی لکھا ہے. تو جو ہی میں سائبر میں گیا تو انہوں نے کہا اپلیکیشن بناؤ. جو بنایا تو انہوں نے پھر SSP صاحب سے فون کیا کہ جو یہ اماؤنٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے. SSP نے کہا نہیں, اس کو سیدھو کرائے میں بھیج دو. وہاں ان کی ایک دوسرا وہیں ان سائبر والوں کی بھی ایک روم رکھا ہے. تو میں وہاں پہنچا. اس دن بھی کیا بدقسمتی کی وجہ سے 4:30 بج چکے تھے, لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو وہاں جو گارڈ ہے انہوں نے بہت, یہ جموں کشمیر بینک والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کی اپلیکیشن جی 9 تاریخ کو لی. نہیں اس پر آپ سنیے, اس پر ڈیٹ تھا 8 کا, جی. لیکن ہمارے پاس 9 تاریخ کو ملی. یہ اس میں کیا سچائی؟ نہیں, سچائی اس میں یہی ہے کہ میں نے 8 تاریخ کو دی ہے, اور جو صبح جب میں 9 تاریخ کو پہنچا اس وقت بھی جو میری اپلیکیشن تھی وہاں ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی. اگر یہ ایسا ان کو پورا شور ہے کیونکہ ان کے پاس CC لگا, یہ CC فوٹیج نکال. اگر خدا نہ کرے میں نہ بھی اپلیکیشن دیتا, کیونکہ اس وقت ان کو پتہ ہے, انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے جو میرا اکاؤنٹ ہے یہ فریز کیا, تو یہ انفریز کیسا تھا؟ اس کے بعد پھر میں SHO صاحب کے پاس کے, پھر اس کے جہاں میں دوسرے دن سائبر والوں کے پاس گیا تو انہوں نے پورے مجھے یہ ڈیٹیل چاہیے, اور میں نے بھی وہاں کیس درج کیا ہے. اور جو دوسرے دن جب پھر مجھے ہیڈ آفس سری نگر سے فون آیا کہ جلال الدین سے بات ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ ایسا ہوا کیا؟ تو میں نے ان کو پوری سٹوری کہا کہ میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا بولو, اگر آپ نے برانچ والوں کو یہ کہہ کر رکھا ہے میرا اکاؤنٹ فریز کیا جائے تو یہ انفریز کیسا تھا؟ تو سر میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہی سوچ رہا ہوں, اگر 5 لاکھ کے لیے مجھے میڈم فون کر رہی ہے, سینکشن کروں یا ریجیکٹ کروں؟ اگر جس وقت 10,15,000 سینکشن ہو اس وقت مجھے کوئی کال کیوں نہیں آئی؟ اگر میرا اکاؤنٹ فریز ہے یا انفریز کیسا ہوا ہے؟ میں یہ انصاف چاہتا ہوں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ کے اکاؤنٹ سے غائب ہوا ہے, جی کیا اس میں جموں کشمیر بینک کا ہاتھ ہوگا؟ ہاں, اس میں پورا جموں کشمیر بینک کا ہاتھ ہے. خاص کر اس میں 2 برانچ ہے, ان کو میں 2 برانچ کا اس میں پورا ہاتھ ہے. جموں کشمیر جو بینک راجستھان ہے, اور جموں کشمیر بینک خان صاحب ہے. اس میں جو فاروق صاحب ہے مینیجر, اس کے میں پورا ہاتھ ہے اس کا. نے جلال الدین صاحب کا بیان سنا ہوگا, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچرز فورم کے رہنما محترم نصیر احمد شاہ صاحب. نصیر احمد شاہ صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استاد ایک مقدس پیشہ ہے. اگر استادوں سے ایسا ہو رہا ہے
یا ایسا ہوتا رہے گا. تو جو جلال الدین کا معاملہ ہے, آپ نے اس بارے میں کیا کچھ کیا ہے ایسوسیشن کی طرف سے؟ مسعود صاحب، میں اس بارے میں یہ کہوں گا، یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ایسی بڑی فراڈ ہوئی ہے، اور جنہوں نے منتظمین تک پہلے ہی واقعہ پہنچ چکا ہے، یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی طرف سے، یہ میرا مطلب ہے برانچ والوں کی طرف سے، ان کی طرف سے کوئی اس میں ایکشن نہیں لی گئی ہے. جس سے پہلے تو 3 لاکھ تو نکل چکے تھے، لیکن پھر لون کیسے 10 لاکھ پہ یہ کیسے سینکشن ہوا، اور پھر یہ 10 لاکھ بھی نکالے گئے. تو یہ کیسے ہوا کہ اگر جلال الدین کا کہنا مانے تو جلال الدین کے مطابق یہ پہلے ہی میں نے اکاؤنٹ کو فریز کروایا تھا، تو اگر اکاؤنٹ فریز تھا تو یہ پیسے باقی کیسے نکلے. تو جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اساتذہ برادری کی سب سے بڑی تنظیم ہے. ہم اساتذہ کے مختلف معاملات پہ سرکار سے کبھی کبھی مطلب یہ لیتے ہیں، سرکار سے بھی وہ اٹھاتے ہیں اپنے معاملے. تو یہ مسئلہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کچھ انسانی مسئلہ ہے، اس کو ہم انسانی مسئلہ کہیں کہ 13 لاکھ روپے، تقریباً 13 لاکھ روپے بینک میں جمع ہوتے ہیں، پھر ان کو نکالا جاتا ہے، لیکن جس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیسے نکالے گئے، کیونکہ اکاؤنٹ اس کا ہے، اس نے فریز بھی کروایا ہے. تو ہم اس کی مطلب تحقیقات ایسا چاہتے ہیں کہ یہ نکلے، یہ کلپریٹ اس میں ایکچولی کون ہے. ہم فی الحال ایسوسیشن کی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں برانچ والوں کا بہت مطلب نیگلیجنس ہے یا انوالومنٹ ہے، ابھی تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ جلال صاحب مختلف برانچوں پہ گئے، ایس ایچ او صاحب یہ تھانے پہ گئے، سائبر کے پاس گئے، کرائم کے پاس گئے، انہوں نے سارا کچھ یہ رجسٹر ہر جگہ ہوا ہے اس کا یہ معاملہ. تو وہ کس طرح اس کے انویسٹیگیشن کریں گے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پروگرام رکھا ہے، ہم آج بینک والوں سے بھی ملیں گے، ایسوسیشن کی طرف سے ہم بینک والوں سے ملیں گے، ان کا یہ لیں گے کہ ان کا اس میں کیا کہنا ہوگا. ایس ڈی پی او صاحب جو یہاں ہیڈ ہے، سب ڈویژنل پولیس آفیسر ہے، اس سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. ایس ڈی ایم صاحب جو ہے، ایس ڈی ایم صاحب خان صاحب جو ہے، سب ڈویژنل مجسٹریٹ خان صاحب، اس سے بھی ملیں گے. تو ہمارا یہی ہے کہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے، تو مل جل کر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، تاکہ کیونکہ اس ٹیچر جو جلال الدین صاحب ہے، اس کی ریٹائرمنٹ بھی نزدیک ہے. تو یہ کیسے یہ اس کا مداوع کرے، یہ لون یہ کیسے بیچارہ جو اس نے لیا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں میرے حساب سے اس میں بینک والوں کا سب سے اہم رول بنتا ہے. تو بینک والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. باقی ہم ایسوسیشن کی طرف سے پوری یہ آشواسن دیتے ہیں کہ ہم اس کو انصاف دلا کے ہی رہیں گے. ٹیچرز فورم کے رہنما نصیر احمد شاہ صاحب، ان کا بھی ماننا ہے، جلال الدین صاحب کا بھی ماننا ہے، اور جموں کشمیر بینک کا بھی ماننا ہے کہ اب تو یہ معاملہ سائبر کے پاس ہے. تینوں امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد سائبر اس میں پوری تحقیقات کرے گی اور ہمیں انصاف ملے گا. ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں، لیکن جموں کشمیر بینک سے ہم پھر ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا اطمینان سے بیٹھ کر اس میں پورا دیکھے، کہیں آپ کا قصور نہ ہو. آپ سجدہ ہیں کہ حقیقت نیوز نیٹ ورک اور ایس بی نیوز دیکھتے رہے اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہے. شکریہ.